أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے اس آیت پاک میں جو پہلا حکم ہے شریعت کا کہ 4 تک بیک وقت نکاح کر کے 4 عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتا ہے، اس کے تعلق سے تفصیلات اور پھر اس حکم پر ہونے والے اعتراضات، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کے متعلق جو اعتراضات ملحدین اور مستشرقین کے تھے اس پر آپ کے سامنے اختصاری گفتگو آ چکی ہے. آخر میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے 4 تک کی اجازت دینے کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تم یہ خوف محسوس کرو کہ 4 کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، ایک سے زائد اگر کر لیا تو ان میں ان کے حقوق کو پورا نہیں کر سکو گے تو صرف اور صرف ایک کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کے اس حکم کو اور واضح کیا اور دنیا کے سامنے اپنے عمل کے ذریعے بتلایا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ایک سے زائد نکاح کرنے کے بعد بھی انصاف کا پورا معاملہ کر سکتا ہے اپنے عمل کے ذریعے. اور پھر اللہ کے نبی سے ہٹ کر حضرات صحابہ اکرام نے اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کر کے دکھلایا. یہ جو آخری آیت آپ کے سامنے ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، جیسے کچھ لوگوں نے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ سے الگ الگ مفہوم نکال لیا، کسی نے 9 کہہ دیا، کسی نے 18 کہہ دیا، کسی نے کہا نہ تعداد نہیں چاہے جتنا کر لو، اور سب نے اسی آیت کو دلیل بنایا. ایسے ہی یہ جو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس آیت اور ایک اور آیت جو ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ان دونوں آیتوں کو نہ سمجھنے کی بنا پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن سے ہی ثابت ہے کہ ایک سے زائد نکاح نہیں جائز ہے، ایک سے زائد نکاح درست نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے. جیسے سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان دونوں آیتوں کو نہ سمجھ کر اور دونوں کو ملا کر جب ترجمہ کرنا چاہا
تو مغالطے میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک سے زائد نکاح کو ناجائز کہہ دیا اور کہا قرآن سے ثابت ہے کہ بس ایک ہی کیا جائے. بات اصل میں یہ ہوتی ہے، آج دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے، ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری کی کتابیں پڑھنے کے لیے وہ اساتذہ کا سہارا لیتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد اس کے پریکٹس کے میدان میں بھی کسی ماہر فن کے نیچے رہ کر پریکٹس کرتے ہیں. وہاں تو استادوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے ڈاکٹری کا فن ہو یا انجینئرنگ کا فن ہو یا کوئی اور، لیکن ایک دین ہی ایسا بیچارہ رہ گیا ہے کہ وہاں استادوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اس کو بغیر استاد کے تھوڑی سی عربی کی شدبت پیدا ہو گئی، یا عربی نہیں بھی آتی تو اردو ترجمہ دیکھ کر اور بغیر استاد کے لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں قرآن پاک کو. تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. سر سید احمد خان اور ڈپٹی نذیر اور اس جیسے اور جو اس طبقے کے افراد ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو استاد سے تو سمجھا ہی نہیں، بس خود بخود سمجھنے کی کوشش کی تو گڑبڑ کر گئے. اب دیکھیے کہاں سے مغالطہ ہوا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ آپ کے سامنے آیت ہے. فرمایا اگر تم ایک سے زائد عورتوں کو نکاح میں رکھنے میں اگر تم خوف محسوس کرو کہ اللہ تعدلوا تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدتاً تو صرف اور صرف ایک کرو. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس آیت کا مفہوم کیا نکلا؟ اگر انصاف نہ ہونے کا خطرہ ہے تو ایک نکاح، اور اگر انصاف کر سکو تو ایک سے زائد کر سکتے ہو. دوسری جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز اس پر قدرت رکھتے ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پوری برابری کر لے جاؤ، انصاف کر لے جاؤ. مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسری آیت کیا بتلا رہی ہے؟ ہرگز تمہاری قدرت سے یہ چیز باہر ہے کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر لے جاؤ پورا. دونوں کو ملا دیا انہوں نے، کہا دیکھو ادھر قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک کرو، اور دوسری جگہ اللہ نے خود کہہ دیا انصاف کر ہی نہیں سکتے. اب نتیجہ دونوں کا یہ نکلا جب انصاف کر ہی نہیں سکتے اور ایک سے زائد اسی وقت کر سکتے ہو جبکہ انصاف کر سکو، قرآن نے کہہ دیا انصاف کر ہی نہیں سکتے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بس ایک ہی ہونا چاہیے. اس کا ایک سادہ سا جواب تو ان کا یہ ہے، اگر اللہ رب العزت کا مقصود یہی ہے کہ ایک سے زائد نکاح نہ کیا جائے تو پھر اس آیت کو نازل کرنے کا کیا مطلب کہ تم 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اس آیت کے اتارنے کا کیا مطلب تھا؟ ہاں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ آیت کا نزول کیوں؟ پھر دوسری آیت اس ارشاد کا کیا مطلب ہوا؟ اگر تم خوف محسوس کرو گے انصاف نہ کر سکو تو ایک کرو، اور اگر انصاف کر سکو تو ایک سے زائد کر سکتے ہو. اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ پھر سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل. حضرات صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے وہ واقعہ جب پیش آیا 4 سے زائد جو تھی، فرمایا 4 کو رکھ لو اور بقیہ کو طلاق دے دو. بہت سارے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں 1 سے زائد نکاح کیے. سب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خود عمل، آپ کا زبانی قول، اور پھر آپ کے موجودگی میں 1 سے زائد نکاح حضرات صحابہ اکرام کے ہو رہے ہیں. کیوں منع نہیں کیا آپ نے؟ اب یا تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا تھا، یہی کہنا پڑے گا. ہم نے 1400 سال کے بعد سمجھا اس کو. بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خود عمل، حضرات صحابہ کا عمل، آپ کی موجودگی میں 1 سے زائد نکاح، آپ کی ممانعت نہیں اس کے اوپر کسی قسم کی. یہ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی دونوں آیتوں کا مفہوم الگ الگ ہے. دونوں آیتوں کو جو ملایا جا رہا ہے، دونوں آیتیں ملنے کے قابل نہیں ہیں. ایک کے اندر کوئی اور حکم ہے، دوسرے کے اندر کوئی اور حکم ہے. ورنہ یہ کہنا پڑے گا اللہ کے نبی نے نہیں سمجھا آیت کو، صحابہ نے نہیں سمجھا تھا. مفہوم کیا ہے
یہ مفہوم میں آپ کو بتا چکا کہ پہلی آیت جس کے اندر اللہ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک کرو، ان کے اندر ان امور کے بارے میں بات ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، جو انسان کے اختیار میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیوی کا خرچ، نان و نفقہ، رات گزارنے کا مسئلہ، یہ چیزیں امور اختیاریہ میں سے ہیں، انسان کے اختیار میں ہیں۔ ان کے اندر اگر انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہو تو تم ایک ہی کرو، کیونکہ یہ امور اختیاری۔ اور جہاں پر اللہ نے فرمایا تم ہرگز عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر پاؤ گے پورا، وہ ان امور کے اندر کہا جا رہا ہے جن کا تعلق امور اختیاریہ سے نہیں، غیر اختیاری امور جو ہیں جن پر انسان کا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ دلی محبت، دلی میلان، کسی عورت سے محبت زیادہ ہے، کسی سے کم ہے، یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ تو دونوں آیتوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ یہاں جہاں پر انکار کیا جا رہا ہے انصاف کا، وہاں پر کس چیز کا انکار کیا جا رہا ہے؟ ان امور کے بارے میں جس پر انسان کا اختیار نہیں، یعنی دلی محبت، دلی میلان۔ اور جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو تو نہ کرو، وہاں پر ان امور کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو انسان کے اختیار اور پاور کے اندر ہیں، جن پر انسان قدرت رکھتا ہے۔ تو دونوں آیتیں کا مفہوم الگ الگ ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے بغیر استاد سے پڑھے ہوئے تو یہی سمجھ میں آئے گا بھئی ایک جگہ کچھ کہا جا رہا ہے، ایک جگہ کچھ کہا جا رہا ہے، اور نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر استاد سے کوئی پڑھے گا تو ان دونوں مفہوموں کے الگ الگ فرق کو سمجھے گا تو دونوں آیتوں کا تضاد بھی نہیں ہوگا، اور خود سمجھ میں آ جائے گا دونوں کے اندر الگ الگ حکم دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو اس آیت پاک کے اندر جو یہ فرمایا گیا اس کا مفہوم الگ ہے اور اس آیت کا مفہوم الگ ہے، لہذا قرآن پاک کی ان دونوں آیتوں کو ملانے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا کہ ایک سے زائد نکاح حرام ہے، یہ ایک غلط قسم کی غلط فہمی ہے اور نہ سمجھنے کی بنا پر یہ بات پیدا ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جی ہاں، حضرات فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عورتوں کے درمیان برابری کرنے پر قدرت رکھتا ہے، نان و نفقہ کے اندر اور دوسرا معاملہ رات گزارنے کا، اللہ نے اس کو اتنی وسعت دی ہے کہ وہ خرچ بھی سب کا دے سکتا ہے اور دوسرے معاملے کو بھی برابر رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک سے زائد نکاح کرنا افضل ہے۔ کیا افضل اور بہتر ہے؟ کیوں؟ اس کے دو فائدے ہیں۔ وہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا چکے یا جن کو طلاق ہو گئی، اب ان کے لیے دو راستے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اخراجات کہاں سے پورا ہوں گے، ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے۔ تو عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں ہاتھ پھیلانے پر، اور دوسرے یہ نفسانی خواہش، یہ بھی تو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ کہاں سے پوری ہوگی؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر حرام کاری میں مبتلا ہو جاتی ہے، زنا جیسا عمل گھناؤنا سرزد ہونے لگتا ہے۔ اور اگر یہ سوچ لے معاشرے کا ہر مسلمان کہ میرے پاس اتنی وسعت ہے، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں ایک سے زائد عورتوں کو رکھ سکتا ہوں، تو ان کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک ان کے خرچ کا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، آپ کفیل بن جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ آپ بہت بڑے مددگار بن گئے اس نکاح کے ذریعے اس کو حرام کاری میں مبتلا ہونے سے۔ اس لیے فقہا نے لکھا اگر آدمی وسعت رکھتا ہے خرچ کو پورا کرنے کی اور انصاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو افضل ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر لے، تاکہ معاشرے کا یہ ناسور تو ختم ہو جائے۔ اور ہمارے ہندوستان، پاکستان، ان معاشرے کے اندر اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے اور بڑی گری نظر سے دیکھا جاتا ہے، ابھی اس کے بعد سے دو بیویاں۔ عرب کا معاشرہ، عرب سے ہٹ کر اور ان علاقوں کا معاشرہ بالکل اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتا، بلکہ فخر سمجھتے ہیں وہ کہ میرے پاس 4 بیویاں ہیں۔ وہ عورتیں فخر کرتی کہ میرے شوہر کے پاس 4 بیویاں ہیں، مجھے ملا کر 3 اور ہیں، وہ عورتیں بھی فخر کرتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ معاشرہ ہے ان کا۔
ہمارے معاشرے کے اندر گھن لگ گیا ہے. ہم اپنے معاشرے کے اندر بہت سی جگہوں پر مرعوب ہو جاتے ہیں. کن کے معاشرے سے؟ غیروں کے. ان کے یہاں یہ چیز حرام سمجھی جاتی ہے, ہم انہی کے معاشرے سے مرعوب ہو گئے. تو افضل لکھا ہے حضرات فقہا نے کہ اگر اللہ نے کسی کو وسعت دی ہے اور انصاف پر قائم رہ سکتا ہے تو افضل اس کے لیے کہ ایک سے زائد وہ نکاح کر لے, تاکہ معاشرے کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے, بیواؤں کا مسئلہ حل ہو جائے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جی ہاں. اب آگے دیکھیے, اللہ فرماتا ہے ذالک ادنی اللہ تعولوا, تمہارا یہ عمل ادنا قریب ہے اس بات کے کہ اللہ تعولوا, تم ظلم کے اندر مبتلا نہیں ہوگے. کیا مفہوم ہے؟ دیکھیے اس کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے آگے والی آیت کا, جو آخری جملہ ہے ادنا اور لا تعولوا. ادنا یہ لفظ عربی میں دنون اس کا مادہ ہے, اوریجنل لفظ دنون ہے, اسی سے بنا یہ ادنا. ادنا کا مفہوم ہے بہت زیادہ قریب, جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں فضل, کرم. اور اسی کو اگر زیادہ معنی پیدا کرنا ہے تو عربی میں ایک تفضیل کا لفظ ہوتا اکرم, افضل. ویسے یہ دنون سے مشتق ہے جس کے معنی قریبی, لیکن اسی کو اس میں تفضیل میں لے گئے ادنا, اب یہ ہو گیا بہت زیادہ قریب. اور دوسرا لفظ لا تعولوا, آل یعولو کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر مائل ہونا. یہاں پر ناجائز میلان, اور اس کو اور سلیس کریں گے آپ تو اس کا ترجمہ ہوگا ظلم اور زیادتی. مفہوم کیا نکلا کہ اگر تم اس شریعت کے حکم پر عمل کر لو گے, کیا کہ اگر انصاف نہ کر سکنے کا تمہیں خوف ہو, محسوس ہو, تو تم ایک کرو, اگر اس پر عمل کر لو گے, اس کو اختیار کر لو گے, تو قریب ہے, بہت زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی سے, ظلم سے بچ جاؤ گے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, انصافی اور نا انصافی کا مسئلہ تو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ایک سے زائد ہوں. جب ایک ہی ہے تو وہاں نا انصافی کہاں رہ گئی؟ اب تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم ایک کرو گے تو بالکل بے انصافی سے بچ جاؤ گے. یہ کیوں کہا کہ قریب ہے زیادہ کہ تم نا انصافی سے اور ظلم سے بچ جاؤ گے؟ یہاں کہنا چاہیے تھا بالکل ظلم سے بچ جاؤ گے. اس کا جواب یہ ہے, ایک نکاح اگر آدمی کر لیتا ہے تو مکمل ظلم سے بچ گیا, یہ سمجھنا غلط ہے. صرف اور صرف اتنا ہے کہ وہ یقیناً ظلم سے بچنے کے قریب ہو گیا. کیا آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈال کے یہ نہیں, اس چیز کا اقرار نہیں کر سکتے کہ 100 میں سے 10% ایسے لوگ ہیں جو ایک کرنے کے بعد بھی ظلم میں مبتلا ہیں؟ آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ماننا پڑے گا. آپ معاشرے پہ نظر ڈالیے, ابھی آپ کی نظر صرف گھر پر ہوگی آپ کے, لیکن اگر آپ معاشرے پہ نظر ڈالیں گے, کیونکہ آئے دن جو ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں نا دارالفتہ کے اندر, عورتوں کے تعلق سے, ان کے حقوق کے تعلق سے, اور ان کے مسائل جو مسئلوں کی شکل میں آتے ہیں, اس سے اس نتیجے پر پہنچا جاتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک کے بعد بھی 100 میں سے 10% لوگ اس ایک کے ساتھ بھی ناانصافی اور ظلم کے اندر مبتلا ہیں. ایسا ایسا ظلم اور ایسی ایسی ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات کی کیا بتلایا جائے آپ کو. ایک ہے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے, ہم تو مسلمانوں کے متعلق بیٹھ, اور اگر آپ غیروں کے معاشرے میں چلے جائیں, اور مہاراشٹر کے اندر خاص طور پر, تو 100 میں سے 50% عورتیں ایک ہونے کے باوجود بھی ظلم کا شکار ہیں. وہ شراب پی کر گھر میں پڑا رہتا ہے, کھلا کون رہا ہے اس کو لا کر, وہ جا کے دوسرے کے یہاں برتن گھس رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, لا رہی ہے جو اس میں بھی وہ شراب پی رہا ہے, اور آنے کے بعد مار بھی کھا رہی ہے. ایک ہے, کیونکہ ان کے یہاں تو ایک سے زائد جائز ہی نہیں ہے نا. تو یہ کہہ دینا کہ ایک تو انصافی انصاف نہ, ایک کے بعد بھی معاشرہ ہمارا 100 میں سے 10% ناانصافی مبتلا, ظلم کے اندر مبتلا ہے. وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں,
وہ تو سمجھتا ہے اسی لیے آئی ہے میرے لیے کھانا پکائے، بچوں کی پرورش کرے، کپڑے دھو کر دے مجھے، خادمہ نوکر سمجھ رہے ہیں آپ، اس لیے یہ معاملہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر اس کو واقعی برابر انصاف کا درجہ دے دیا جائے تو یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا نا، زیادہ قریب ہے اگر تم ناانصافی کے خطرے میں مبتلا ہو اور ایک کرو تو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم سے بچ جاؤ گے۔ یہ بڑا جچا تلا جملہ ہے۔ اللہ کا ایک ایک جملہ جو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، معنی کا سمندر اپنے اندر بھرے ہوئی ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ تم مکمل طور پر ظلم سے ایک کے بعد بھی اسی وقت سے بچ سکتے ہو جبکہ ان کے حقوق، اس ایک کے بھی حقوق کو پورا کرو، اور اس ایک کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، اور اس ایک کی کجی، عورت مزاج کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہی ہے، اس ایک کی کجی کو بھی برداشت کر لے جاؤ، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تب جا کر تم مکمل ظلم سے بچ سکو گے۔ سمجھ میں آ گئی آیت کا مفہوم؟ اب دیکھیے پوری آیت، اللہ فرماتا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تو اگر تم یہ خوف محسوس کرو کہ اللہ تعدلوا، تم انصاف نہیں کر سکو گے ایک سے زائد عورتوں میں، تو فواحدتاً، تو اس صورت میں تم کیا کرو، صرف ایک سے ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ باندیاں جو تمہاری ملکیت کے اندر ہوں، جن کے تم مالک ہو، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن اس دن بتا دیا گیا تھا آج کے دور میں شرعی باندیاں نہیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے کسی عورت کو باندی کہہ کر بغیر نکاح کے اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تم ظلم کے اندر نہیں مبتلا ہوگے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دے دو تم عورتوں کو، صدقاتہن، ان کا مہر، نحلتاً، خوشی خوشی، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، تو اگر وہ عورتیں اپنے دلی خوشی سے چھوڑ دیں تمہارے لیے، ان شیئن، کچھ حصہ مہر کا، منہ، اپنی جانب سے، شیئن، نفسن، تو فَكُلُوهُ، کھا سکتے ہو تم اس کو، ہنی مریئا، خوشگوار اور مزے کے طور پر، خوشگواری اور مزے کے طور پر تم اسے کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ دیکھیے اگلی آیت جو آج اس کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے کیا گیا، پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں پر نکاح کے ذریعے جو ظلم اور ناانصافی اور حق تلفی ہو رہی تھی اس کا انسداد فرمایا تھا، اس کا ازالہ اور اس کا خاتمہ اور اس کا دفعیہ فرمایا تھا کہ معاشرے کے اندر نکاح کے ذریعے جو عورتوں پر ظلم ہے اس کو ختم کرو۔ کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت کے اندر؟ حرص میں، لالچ میں کرتے چلے گئے، اور پتہ کیا چلا؟ سب کو کھلا بھی نہیں پا رہا ہے، پھر سب کو پہنا بھی نہیں پا رہا ہے، پھر سب کے حقوق نہیں ادا کر پا رہا ہے۔ تو اللہ نے ایک حد تو یہ قائم کی، بس 4، پھر 4 کے لیے فرمایا ان 4 میں بھی اگر انصاف کا یقین ہو تب۔ تو معاشرے میں نکاح کے بعد عورتوں پر جو ظلم ہوتا تھا اس کا خاتمہ پچھلی آیتوں کے اندر حکم دے کر فرمایا گیا، معاشرے کو پاک کیا گیا۔ اس آیت پاک کے اندر عورتوں کا ایک اور حق جس کے اندر معاشرے کے اندر ظلم اور ناانصافی رائج تھی، اس کا ایک خاتمہ کیا گیا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے عورتوں کا؟ نکاح کے بعد عورت کا مہر۔ اس کے بارے میں جو ناانصافی اس معاشرے کے اندر تھی اور قیامت تک ہوگی، اس کا انسداد اور اس کا خاتمہ اور اس کا دفعیہ کیا گیا ہے۔ دور جاہلیت کے اندر، عرب کے اندر مہر کے بارے میں عورتوں کا جو حق ہے مہر، کئی قسم کی ناانصافیاں اور کئی قسم کے ظلم تھے جو عورتوں کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک ظلم تو یہی تھا کہ مہر جو ہوتا ہے یہ کس کا حق ہوتا ہے؟ عورت کا۔ نکاح ہوتا تھا عورت کے ساتھ میں اور مہر ملتا تھا عورت کے رشتہ داروں کو۔ مہر کی رقم
بجائے اس عورت کے جو اس کے نکاح میں گئی، اس کے ہاتھ میں جانے کے بجائے باپ کے ہاتھ میں جاتی تھی، ماں کے ہاتھ میں جاتی تھی. اگر ماں باپ نہیں ہے تو رشتہ دار جو دوسرا پرورش کر رہا اس کے ہاتھ میں جاتی تھی. یہ سراسر ظلم. اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، دفعیے کے لیے اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، دو تم عورتوں کو ان کا مہر ان کے ہاتھ میں. یہ کس کو مخاطب کیا اللہ نے؟ اس کا مخاطب، اس آیت کا مخاطب عورت کا شوہر بھی ہے کہ بیوی تمہاری ہے، نکاح میں تمہارے آئی ہے، حق تمہارے اوپر جو اس بیوی کا واجب ہوا ہو تو اس حق کو تم اس کے ہاتھ میں دو، نہ یہ کہ تم اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں دو. ایک مخاطب تو عورت کا شوہر، دوسرے مخاطب اس کے عورت کے رشتہ دار بھی ہیں کہ اگر تمہارے معاشرے میں ایسی کوئی رسم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں آ گئی وہ چیز، پہلی بات تو تم اپنے ہاتھ میں لو مت. یہ تمہارا حق نہیں ہے، چاہے باپ ہو، ماں ہو، یا کوئی اور رشتہ دار یا اس کا پرورش کرنے والا عورت کا، اپنے ہاتھ میں لو مت. اور اگر تم نے لے لیا تو لینے کے بعد اب تمہیں اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے تمہارے لیے اس کا استعمال. یہ تمہارا مال ہی نہیں ہے. فوراً تم اسے پہنچاؤ کس کو؟ اس عورت کو جس کا یہ مہر ہے. معاشرے کے اندر ایک ظلم عورت کے حق کو مارنے کا مہر کی شکل میں یہ رائج تھا کہ نکاح ہوتا تھا عورت کا اور مہر ملتا تھا کس کو؟ رشتہ داروں کو، پرورش کرنے والوں کو، ماں باپ کو. اس کا انسداد فرمایا. اور دوسرا معاشرے کے اندر اس مہر کے تعلق سے یہ ظلم رائج تھا اور یہ حق تلفی ہو رہی تھی، اگر کبھی شوہر کو مہر دینا پڑ جاتا اور وہ دیتا مہر کی رقم یا جو چیز مہر میں متعین ہوئی تھی تو ایسا سمجھ کر دیتا تھا کہ جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا اس کے سر کے اوپر. بڑی نادلی کے ساتھ، تاوان سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر، بڑا ظلم سمجھ کر اپنے ساتھ، اور بڑی حق تلفی سمجھ کر بڑی تلخی کے ساتھ دیتا تھا، لے تیرا مہر. اللہ نے فرمایا یہ بھی ظلم ہے. ایک حق والے کو تم اس کا حق ایسی تلخی کے ساتھ دو گے؟ ہاں. اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر دوسرا جملہ استعمال فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور دے دو تم عورتوں کو ان کا مہر نِحْلَةً، خوشی خوشی، تاوان سمجھ کر نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، زیادتی سمجھ کر نہیں، اور ناک اور منہ چڑھا کر نہیں، نِحْلَةً، دلی خوشی کے ساتھ. عرب میں یہ نہلا کا لفظ ایسے دینے کو کہا جاتا ہے جو انتہائی خوش دلی کے ساتھ ہو. اللہ نے فرمایا مہر دو، یہ نا انصافی ختم کرو کہ نہیں دیتے ہو، اور جو یہ ناک بھوں چڑھا کر دیتے ہو نا، دلی خوشی کے ساتھ دو. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ عورت کا مہر یہ عورت کا ایک ضروری واجب حق ہے تمہارے اوپر، اس کا ادا کرنا ضروری ہے. جس طریقے سے تم دوسرے حقوق کو خوشی کے ساتھ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہو، اس حق کو اسی کے ساتھ میں شامل کر کے اس حق کو بھی خوشی کے ساتھ دینے کو اپنے اوپر لازم اور ضروری پکڑو. یہ دو قسم کے ظلم ہوئے. وقت ہو چکا، اب چلیے بقیہ اس پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کما افوز پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.